اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی دین کا حکم ہو، شریعت کا، اسلام کا، حتی الامکان اور طاقت کے مطابق کتنا ہی کمزور مسلمان کیوں نہ ہو، وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عمل میں کمزوری ضرور ہے، لیکن انکار کوئی نہیں کرتا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ بجائے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے، ان کے حوصلہ شکنی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی نے داڑھی رکھی، مذاق اڑانا شروع کر دیا، مولوی بن گیا۔ کسی نے ٹخنوں سے پینچے اوپر کر دیے، مذاق اڑانے شروع کر دیے۔ کسی نے اگر کوئی بھی سنت ہو اس پر عمل کیا، یہ ماڈرن طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر خود ہم سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں تو کرے، کوشش کرے کرنے کی۔ لیکن اگر کوئی سنتوں پر عمل کرتا ہے، شریعت کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی سنتوں پر عمل کرے، کوئی فرائض پر عمل کرے، کوئی نوافل پڑھے، کوئی واجب ادا کرے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ اور اگر ایسا ہو تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایسے لوگ موجود ہیں جو مذاق اڑاتے رہتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو بھی ہے وہ لائے، جتنی طاقت ہے وہ۔ تو بعض صحابہ نے پورا جتنا ان کے پاس تھا وہ لے آئے، اور بعض غریب صحابہ تھے تو ان کے پاس جتنا تھا وہ اتنا لے آئے۔ تو منافقین کی ایک جماعت جو مالدار تھا اور بہت سارا مال لے آئے، اس کے اوپر کیا بنے گا؟ یہ دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ کس کے لیے دیتے ہیں؟ کہ لوگ اس کو سخی کہیں، لوگ اس کو کیا کہیں؟ تو اس کے حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ اور اگر کوئی غریب اٹھا کے لے آتا کچھ، کہتے یہ آپ کیا لے کر آئے؟ یہ تو کسی کو دکھانے کے قابل نہیں، اور تو یہ اٹھا کر لے آئے۔ جس طرح آج کل وہ مسجدوں میں یا مسجد سے باہر کوئی رومال ہے یا وہ چندے کے لیے، تو اس میں کوئی 1 روپیہ ڈالتا ہے، کوئی اس سے تو بہتر تھا کہ نہ دیتے۔ تو جس کا جو بس ہو وہ اتنا کرے، جس کا جو بس ہو وہ اتنا کرے۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ 1 کروڑ کوئی دیتا ہے یا 1 روپیہ دیتا ہے، اس میں نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ نیت خالص ہے وہ دونوں برابر ہے، وہ دونوں کیا ہے؟ اور اگر 1 کروڑ کوئی دیتا ہے اور نیت کچھ اور ہے، اور 1 روپیہ کوئی دیتا ہے، نیت اس کا خالص ہے، تو وہ 1 روپے والا اس کروڑ سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خلوص نصیب فرمائے۔ تو علم یعلموا، کیا یہ منافقین نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، اللہ رب العزت ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے۔ جو آپس میں سرگوشی کرتے یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ تو کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت دونوں کو جانتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العزت کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے علام الغیوب، وہ تو پورا علم رکھتا ہے، پورا علم رکھتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یلمزون، جو تانے دیتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، صدقہ کرنے میں خالص مسلمانوں کو جو کیا دیتے ہیں؟ لا یجدون الا جہد لہم، اور ایسے لوگ جو اپنے کوشش کے علاوہ کچھ نہیں پاتے تھے، یعنی دیاری کرتے، مزدوری کرتے، اور ان میں سے کچھ اللہ کے راستے کے لیے نکال دیتے، تو ان کا بھی مذاق اڑاتے، تانے دیتے۔ فیسخرون منہم، ان کا مذاق اڑاتے۔ سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، یا اللہ نے ان کا مذاق اڑایا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، اللہ مذاق نہیں اڑاتا کسی کا۔
اللہ کسی کا مذاق ہو، یہ اللہ کے شائع نشان ہو نہیں ہے. تو یہاں تو صاف لکھا ہوا ہے سخر اللہ منہم، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا. کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں مشاکلت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشاکلت. اور اس کا معنی یہ ہے کہ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، ان لوگوں نے مذاق اڑایا. سخر اللہ منہم، اللہ ان کے مذاق کا ان کو سزا دے گا. اللہ ان کے مذاق کو ان کو کیا دے گا؟ سزا دے گا. جس طرح سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو بھی مذاق ہو، ان کا مذاق اڑائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے جو صحابہ کا مذاق اڑایا اللہ رب العزت نے ان کا جواب خود دے گا اور ان کے مذاق کا بدلہ ان کو ملے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کا منتظر ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے پیارے محبوب آپ ان کے لیے بخشش طلب کرے، او لا تستغفرہم، یا ان کے لیے بخشش طلب ہو. ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کرے 70 مرتن، 70 مرتبہ. کتنی دفعہ؟ 70 مرتبہ. اکثر احادیث میں 70 کا لفظ آتا ہے، یہ زیادتی کے لیے ہے. آپ کے پاس کتنے پیسے؟ بہت کچھ، بہت زیادہ ہے، تو یہ زیادتی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ جتنی مرتبہ مرضی ہو آپ ان کے لیے استغفار اور بخشش طلب کرے. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو کبھی بھی ہرگز معاف نہیں کریں گے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کریں گے. تو یہاں ایک عقیدہ اور یاد رکھیں کہ مختار کل وہ اللہ ہے. مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر چیز کا اختیار ہوتا تو 70 مرتن کا ضرورت نہ ہوتی، بلکہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گی جملے کی ضرورت بھی نبی علیہ السلام فرماتے یا اللہ ان کو بخش دو، اللہ رب العزت فرماتے میں نے بخش دی. ذالکا، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کا رویہ کفرانہ تھا. ان لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ کافروں والا، انکار کرتے تھے اللہ کے اور رسول اللہ کے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو. اللہ ہدایت نہیں دیتا. میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ آپ خود کریں. واللہ اور اللہ، واللہ لا یہدی قوم الفاسقین، تو جو پہلے سے ہدایت ہے ان کو ہدایت دیتے ہیں. ہدایت تو فاسقوں کے لیے چاہیے نا، کہ اللہ ہدایت دیتا ہے فاسقوں کو. تو یہاں تو کہتے ہیں اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسقوں کو. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نیت اور ارادہ نہیں ہے ہدایت کا، اللہ ان کو ہدایت نصیب نہیں کرتا. جس طرح سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے منافقین کے تذکرے میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ جن کا ارادہ اور نیت ہی نہیں ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے. تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو. اب غلطیاں ہم کہتے ہیں بڑا فاسق آدمی ہے، فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم اس طرح کہتے ہیں نا. تو مسلمان تو ہے تو نافرمان ہے، عمل میں کمزوری ہے، تو دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی کمزوری پر نہ پکڑے بلکہ ہمیں معاف فرما دے، اور جان بوجھ کر کوئی ایسا کام ہم نہ کریں جو اللہ کے احکام کی، رسول اللہ کے فرمان کی سراسر اور کلی نافرمانی ہو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت پہ موت نصیب فرمائے.